میں جب کمرے میں آیا تو حیا وضو کر کے آئی تھی۔ حالانکہ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی اور عشاء بھی پڑھ چکی تھی۔ وضو کر کے آ کے اس نے کلام پاک الماری سے نیچے اتارا۔ مجھے لگا کہ وہ پڑھے گی، لیکن وہ میرے سامنے کلام پاک لے کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مصطفیٰ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہو۔ کہنے لگی آپ کلام پاک پہ ہاتھ رکھیں اور یہ قسم کھائیں کہ آج کے بعد مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ورنہ اگر آپ نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں کروں گی، آپ کی طرح پتھر دل ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا تم وعدہ کرو تم مجھے غصہ نہیں دلاؤ گی۔ میں دن کو رات کہوں گا تو تم رات کہو گی، میں رات کو دن کہوں گا تو تم دن کہو گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں وہی کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں نے وضو کیا، کلام پاک پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا، پھر ایسے ہی ہوا۔ میں نے دوبارہ کبھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ایک چپ سی تھی جو اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ کچھ نہیں کہتی تھی مجھے۔ رات کے 3 بجے بھی میں اٹھ کر اس سے کوئی فرمائش کرتا تو کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر میری وہ فرمائش پوری کرتی رہتی تھی۔ لیکن اس کے جذبات اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے، یا یوں کہیں کہ وہ اندر سے مر چکی تھی۔ واصف کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور دیے، ایک بیٹی تھی، لیکن میری شدت پسندی کے نتیجے میں میرے کئی بچے ضائع بھی ہوئے۔ لیکن اس بار اس نے رونا اور واویلا نہیں مچایا تھا، بس چپ رہتی تھی، لیکن مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں جو بھی بات کرتا تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میرے بچے مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے امپریس تھے، وہ اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میں انہیں زیادہ پیار نہیں کرتا تھا۔ ان کی زندگی کی ضروریات تو پوری کرتا تھا، لیکن کبھی انہیں سینے سے نہیں لگایا تھا، اور حیا اپنی ساری محبت ان پر نچھاور کرتی تھی۔ بیمار ہوتے تھے تو رات بھر جاگتی رہتی تھی، میں سو جاتا تھا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آپا بہت بیمار رہنے لگیں، حیا ہی ان کا خیال رکھتی تھی۔ نوید کی بھی شادی ہو گئی، میں نے اسے الگ گھر لے کر دیا، وہ وہیں رہتا تھا۔ اس کی بیوی تو پھر بھی ملنے آ جاتی تھی، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، میرے مزاج میں خود بخود اعتدال آنے لگا۔ اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ ابھی بھی کبھی مجھے غصہ آتا تو میں حیا پر چلاتا تھا، چیختا تھا، لیکن وہ چپ چاپ کھڑی رہتی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ پہلی بار میرا دماغ تب ٹھٹکا جب واصف نے مجھے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں کسی بات پر حیا سے لڑ رہا تھا تو وہ کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ 16-17 سال کا ہو چکا تھا۔ آ کر اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر انگلی اٹھا کر مجھ سے کہنے لگا بس کر دیں بابا، خبردار جو آپ نے آج کے بعد میری ماں کو کچھ کہا تو بہت ہو گیا۔ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، کیا قصور ہے ان کا؟ صرف یہ کہ انہوں نے آپ سے شادی کی، اس کی اتنی بڑی سزا دیں گے؟ ہر چیز تو وہ پوری کرتی ہیں، پورا گھر چلاتی ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے وہ کہیں چلی جائے نا تو آپ کو احساس ہو کہ ان کے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا، پھر بھی آپ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی باپ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا نہیں آتی، ابھی تو میں آپ کو زبان سے سمجھا رہا ہوں، اگر آپ نے آئندہ موم کو کچھ بھی کہا تو یاد رکھیے گا میں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا۔ اس کی بات نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ قد میں وہ مجھ سے بھی لمبا لگتا تھا، آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ماں کو ساتھ لیے باہر چلا گیا، اور میں کسی بے جان وجود کی طرح صوفے پہ بیٹھا تھا۔ بات صرف واصف کی نہیں تھی، میرے باقی بچوں کی بھی تھی، جو سب کے سب ماں کی طرف تھے، یہاں تک کہ بیٹی بھی۔ میں عمر کے جس حصے میں قدم رکھ چکا تھا، آگے مجھے اپنے بچوں کا ہی سہارا چاہیے تھا۔ 3 بیٹے تھے، تینوں میرا بازو بنتے تو میں سینہ چوڑا کر کے چلتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ تینوں اپنی ماں کے بازو بن چکے تھے۔
میں کچھ بھی کہتا حیا کو تو تینوں مل کر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتے، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ میں ڈانٹتا تو آگے سے مجھے آنکھیں دکھاتے، ویسے ہی جیسے میں حیا کو دکھاتا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی تھی کہ تم باپ کے سامنے زبان کیوں چلا رہے ہو، شرم کرو، تمہارا باپ ہے، عزت کرو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ زہر اسی نے میرے بچوں کے اندر بھرا ہے۔ ایک بار جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی، بیڈ پہ لیٹی تو میں نے اسے تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، میرے ہی بچوں کو تم نے میرے خلاف کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، بچے جو دیکھتے ہیں اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ میں ان کے کان بھروں گی تو وہ میری بات پر اعتبار کریں گے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے، تم نے ان کے اندر یہ زہر بھرا ہے۔ کہنے لگی آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، مجھے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ پہلی بار میں نے واصف کو 18ویں سالگرہ پر گلے لگایا، لیکن وہ فوراً مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں حیران تھا، مجھے تو لگا تھا کہ میرے یوں گلے لگانے پہ وہ مجھ سے لپٹ جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ چھوٹے بیٹے بھی میرے پاس نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ میری 10 سالہ بیٹی روحا بھی میرے قریب نہیں آتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ڈرتی تھی۔ شاید یہ خوف میں نے ہی ان کے اندر پیدا کیا تھا، کیونکہ میں حیا پر شروع میں بہت چیختا چلاتا تھا، بس ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا لیکن باقی ساری کسر پوری کر دیتا تھا۔ تب بچے چھوٹے تھے، اس لیے صحن میں، گھر کے کمرے میں، کونے میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن لڑکے ایسے نہیں ہوتے کہ ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ میں بھی تو نہیں ڈرتا تھا مریم سے، 7 سال کی عمر میں بھی اسے آنکھیں دکھاتا تھا، کیونکہ وہ غلط تھی، اور اب میرے بچے مجھے آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ شاید میں غلط تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں سے محبت کروں، کیونکہ آگے مجھے ان کی ضرورت تھی۔ بہت جلد واصف نے ایک چھوٹی موٹی نوکری کرنی شروع کر دی، حالانکہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا۔ ایک بار آفس سے واپس آیا تو روحا اپنے بھائی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دو۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ حیا گھر پہ نہیں تھی، شاید بازار گئی تھی، حالانکہ اتنی عمر کی نہیں تھی لیکن اپنی عمر سے کافی بڑی لگنے لگی تھی۔ وقت سے پہلے اس کے بال سفید ہو گئے تھے، اپنی ہم عمر خواتین سے کافی بڑی لگتی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد چاہے تو عورت کو بڑی عمر میں بھی جوان رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو کم عمری میں بھی بوڑھا کر سکتا ہے۔ شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میری بیٹی بھی مجھے انکار نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ چائے لے کے آئی تو مجھے اس پر پیار سا آنے لگا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تو میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، تو وہ ٹھہر گئی۔ میں نے کہا میرے پاس آ کے بیٹھو۔ کہنے لگی نہیں مجھے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کو کوئی کام ہے تو میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں چاہتا تھا وہ میرے پاس بیٹھے مجھ سے باتیں کرے، کیونکہ اب کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ آپا حیات نہیں تھیں، دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، نوید کو ویسے ہی میں نے گھر سے نکال دیا تھا، سارا تو میرے گھر کبھی کبھی آتی تھی۔ میرے سخت رویے کی وجہ سے اکثر دن میں ہی آ کر میرے آفس سے آنے سے پہلے پہلے واپس چلی جاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا بچوں کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، لیکن جہاں میں ہوتا بچے اٹھ کے وہاں سے ادھر ادھر چلے جاتے۔ میرے آنے سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، لیکن میرے آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ حیا بھی کسی مشین کی طرح کام کرتی تھی، رات کو کمرے میں آتی اور لیٹ جاتی۔ مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں پوری کر لیتا، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا۔ نہ وہ سجتی تھی، نہ سنورتی تھی۔ شاید میں نے ہی اسے منع کیا تھا کہ میں تمہیں سجا اور سنورا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے میرے لیے سجنا ہے نا تو سجا کرو، ورنہ سادی رہا کرو، تاکہ تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بھی خواہش نہ اٹھے، تم کسی کو اچھی نہ لگو۔ شاید میرا مرض اب کم ہونے لگا تھا۔ جس نظر سے اب میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ نظر نہیں تھی
جس سے آج تک دیکھتا آیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عمر تک میری بادشاہت تھی جو اب زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ میرے بچے حیا کو اہمیت دیتے تھے، کہتے تھے اماں جو آپ کہیں گی وہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا تھا، بات حیا کی چلتی تھی۔ وقت اور آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میرے بچے جوان ہو گئے۔ واصف اب ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا، اسے چھوٹا حماد بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب کر رہا تھا، اور سب سے چھوٹے بیٹے فرحان کو میڈیکل میں دلچسپی تھی۔ روحا بھی میٹرک کر چکی تھی۔ کئی سال تک تو مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ میرے بچے پڑھتے کس کلاس میں ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ میں تو بس اپنی دھن میں رہتا تھا، جابر بنا رہتا تھا۔ لیکن آج وقت بدل گیا تھا، اب میں بوڑھا ہونے لگا تھا، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اپنی ڈیوٹی آورز کم کروا چکا تھا۔ بہت جلدی سانس پھولنے لگتا تھا۔ ایک بار میں سونے کے لیے لیٹا تو حیا کہنے لگی ایسے کریں آپ جاب چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ویسے بھی واصف کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، پھر حماد بھی آن لائن کام کر رہا ہے، وہ بھی اچھے پیسے کما لیتا ہے۔ یہ سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اسے میرا احساس ہے، لیکن بات کچھ اور تھی۔ میں نوکری چھوڑ چکا تھا اور اب مکمل طور پر بچوں کے رحم و کرم پر آ چکا تھا، لیکن اب حیا میرا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں کمرے میں کسی غیر ضروری سامان کی طرح پڑا رہتا تھا۔ پہلے وہ اٹھتے ہی مجھے ناشتہ دیتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، بیمار ہو یا اسے کچھ بھی ہو، لیکن میرا ناشتہ صبح 8 بجے ٹیبل پہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور مجھے عادت پڑ چکی تھی۔ 8 بجے مجھے بھوک لگنے لگتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، میں کمرے میں ہی تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو حیا، مجھے ناشتہ کمرے میں دے دو، لیکن وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ 8 سے 9 بج گئے، پھر کمرے میں آئی۔ میں نے کہا تم نے ناشتہ نہیں دیا مجھے؟ کہنے لگی بچوں نے آفس جانا ہوتا ہے، کسی نے کالج، کسی نے یونیورسٹی، اب کیا ان کو نہ کھلاؤں پلاؤں؟ آپ تو ویسے بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو ساری زندگی میں نے ہی کما کے کھلایا ہے، میری فکر نہیں ہے تمہیں؟ کہنے لگی بچوں کی ہے، میرا تو وہی پورا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آرام سے لیٹ گئی۔ میں نے کہا چلو اب ناشتہ بنا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگی ابھی سب کا ناشتہ بنا کے آئی ہوں، تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سوؤں گی پھر بنا کے دے دوں گی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے ناشتہ دو۔ وہ کہنے لگی بھوک لگ رہی ہے تو خود جا کے بنا لے، میں تھک چکی ہوں، سو کر اٹھوں گی تو بنا دوں گی۔ میں نے کہا میرے پاؤں میں بہت شدید درد ہے، اگر مجھ سے چلا جاتا تو میں باہر ٹیبل پہ جا کے نہ بیٹھ جاتا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں سو کے اٹھ کے ہی بناؤں گی۔ یہ کہہ کے اس نے کروٹ بدلی اور سو گئی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو بھی شاید غصہ آ گیا، اس نے تکیہ اٹھایا، اپنا لحاف اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی، یقیناً کسی بچے کے کمرے میں جا کے سو گئی۔ مجھے تو اٹھ کے پانی پینے کی بھی عادت نہیں تھی، میں اس کا اس قدر محتاج ہو چکا تھا۔ بہرحال میں اٹھ کے کچن میں گیا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید سب کچھ فریج میں تھا۔ میں نے جیسے ہی فریج کھولنے کے لیے دروازے کو کھولنا چاہا تو فریج لاک تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج تک کبھی فریج لاک نہیں ہوا تھا۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکلا، سامنے واصف کا کمرہ بند تھا، شاید وہیں وہ سونے گئی تھی۔ میں نے جب دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا حیا یہ کیا بدتمیزی ہے، فریج کیوں لاک کیا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس پہ شدید غصہ آنے لگا، میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن تب بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں میرا بٹوا پڑا ہے، میں باہر سے ناشتہ منگوا لیتا ہوں، آن لائن کچھ آرڈر کر دیتا ہوں، جیسے ہی یہ باہر آئے گی آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گیا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو بٹوے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نوکری میں چھوڑ چکا تھا،
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت پیسے کس سے مانگوں اور میرے پیسے کہاں گئے۔ بہرحال اپنا جی جلاتے ہوئے میں لیٹ گیا۔ وہ بڑے آرام سے 11:30 بجے اٹھی، پھر ناشتہ بنا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ ناشتہ کیا تھا؟ بس ایک کپ چائے اور 2 پاپے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ناشتہ۔ میں نے کہا فریج کیوں لاک کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے واصف نے کہا تھا کہ کھانے پینے میں ذرا احتیاط کیا کریں، زیادہ فضول خرچی کوئی نہ کرے تاکہ گھر کے اخراجات میں تنگی نہ ہو۔ اب آپ نے تو کام کرنا چھوڑ دیا ہے، بچے ہیں اور بچوں کی ہی چلے گی، کیونکہ جو کماتا ہے بات تو اسی کی چلتی ہے۔ میں نے کہا ناشتہ تو ڈھنگ سے دو، ساری زندگی میں نے تو تمہیں کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں دی۔ میری بات سن کے مسکرانے لگی، پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مجھے کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں دی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا میں جب غصے میں ہوتا تھا تو پاگل ہو جاتا تھا، اسے کھانا نہیں کھانے دیتا تھا، اس کے آگے سے پلیٹ ہٹا کے پیچھے پھینک دیتا تھا۔ میرے غصے کا یہی عالم تھا۔ اس وقت میری بھوک سے بری حالت تھی، اس لیے میں نے وہ 2 پاپے کھا لیے، چائے بھی پی لی، لیکن ابھی بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں کچن میں آ گیا جہاں وہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگی انسان کی ہوس اور بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، ویسے بھی اب آپ کو کم کھانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں کم کھانا چاہیے؟ کہنے لگی کیونکہ کم کھانے سے نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں، کم کھایا کریں۔ اب تو بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کی شادی ہونی ہے، خوراک کی ضرورت انہیں زیادہ ہے، آپ کو نہیں۔ میں نے کہا میں اچھی خاصی جاب کر رہا تھا، تم نے کیوں میری نوکری چھڑوائی؟ تاکہ میں تمہارا محتاج ہو جاؤں؟ کہنے لگی محتاج تو میرے آپ بن چکے ہیں، اور بچوں کے بھی۔ اگر آپ نے نوکری کر بھی لی تو کتنے سال کرتے؟ مشکل سے 1 سال، پھر آپ کی ہمت جواب دے جاتی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی بھی بہت محنت کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جا کے کر لیں محنت۔ میں کافی غصے میں تھا، میں غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے کئی سال اپنی فرم میں کام کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ ابھی بھی میں جاؤں گا تو مجھے وہاں نوکری مل جائے گی، لیکن جب میں اپنی فرم میں پہنچا تو میرے باس نے کہا کہ کافی سال سے میں نے تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دی، لیکن اب دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ جس کو میں نے تمہارے بدلے میں رکھا ہے وہ کافی جوان ہے اور بہت ذہین ہے، میری کمپنی کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں دوبارہ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے ایک ٹکا سا جواب ملا تھا۔ عمر کے جس دوراہے پر میں آ چکا تھا مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل سکتی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ واپس گھر آ رہا تھا جب میری ویسپا ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، میں بری طرح سے گرا۔ مجھے شاید ویسپا چلانے کی عادت نہیں تھی اور گاڑی اب واصف لے کے جاتا تھا، موٹر سائیکل دونوں بیٹے لے کے جاتے تھے، میرے لیے پرانی ویسپا ہی بچی تھی۔ میں بری طرح سے گرا تھا، میرے پاؤں پر گاڑی کا ٹائر آ چکا تھا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہاں کھڑے نوجوانوں نے میرے موبائل سے واصف کو فون کیا، بتایا کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ گیا۔ وہاں کے نوجوان مجھے ہسپتال لے کے آ گئے تھے۔ اسی قریبی ہسپتال میں واصف پہنچا۔ میں درد سے تڑپ رہا تھا، بجائے مجھے تسلی دینے کے وہ کہنے لگا آپ دیکھ کے نہیں چلا سکتے تھے، اور آپ کو کس نے کہا تھا گھر سے باہر نکلیں؟ گھر میں چین نہیں تھا، پہلے ہی گھر کے اخراجات میں نہ جانے کیسے پورے کر رہا ہوں، اور آپ نے اپنا پاؤں تڑوا لیا۔ اب سنبھالے گا کون آپ کو؟ ہم نوکری کریں گے یا آپ کو سنبھالیں گے؟ اس کا لہجہ کافی اونچا تھا، چہرے پہ بیزاری تھی۔ اس نے میرے پاؤں پر ایک عام سا پلستر چڑھا دیا، کہنے لگا ہڈی ایسے ہی جڑ جائے گی۔ میں نے کہا میرے پاؤں کا آپریشن کروا دو، میں اس عمر میں ہوں، کور نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ہڈی ایسے ہی جڑ جائے۔ میں تو محتاج ہو کے رہ گیا تھا، لنگڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ واصف مجھ پہ چلائے جا رہا تھا، کہنے لگا آپ کو کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی؟ آپ کی نوکری اسی لیے تو چھڑوائی تھی تاکہ آپ اب گھر میں سکون سے بیٹھیں، لیکن جناب کے اندر پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں کی بادشاہت چاہیے۔ بابا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ملتا ہے۔ آپ یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اب آپ کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے؟
پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بیٹھا واصف کی باتیں سن رہا تھا۔ کل تک کتنا چھوٹا سا تھا، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا، کھانے پینے کا محتاج تھا، اور آج مجھے ہی باتیں سنا رہا تھا۔ مجھے یہ ایسے بلا رہا ہے کہ اب میں اس کا محتاج ہو چکا ہوں۔ میں نے حیا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ واصف کو روکے گی، کہے گی کہ تمہیں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ کل کو جب تم چھوٹے تھے تو کیا تمہارے باپ نے تمہیں ایسی باتیں سنائی تھی؟ لیکن وہ چپ تھی، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ذرا سی بھی تڑپ نظر نہیں آئی تھی، نہ کوئی آنسو بہا تھا۔ میں اکیلا اپنی تکلیف میں تڑپ رہا تھا، باقی سب بچے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حیا ان کے ساتھ کھڑی تھی اور واصف مجھ پہ چلائے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک اسٹینڈ لا دیا جس کی مدد سے میں تھوڑا چل سکتا تھا۔ اب تو میں کمرے کا قیدی ہو کے رہ گیا تھا، حیا کا اور محتاج ہو گیا تھا۔ مجھے اس وقت حیا کی ہمدردی کی، اس کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ پورا پورا دن کمرے میں نہیں آتی تھی۔ بس روحا تھی جو مجھے کھانا دے جاتی تھی۔ میں کہتا تھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو کہنے لگی امی باہر کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ایسے کون سے کام کر رہی ہے؟ ہر کام کے لیے تو ملازمہ ہے، ایک کھانا بنانا ہوتا ہے وہ بھی تم ساتھ لگی رہتی ہو۔ حیا کو بولو میرے پاس آ کے بیٹھے، میں اکیلا بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ چکا ہوں۔ میں بے بسی کی حد سے گزر رہا تھا۔ روحا بس میری بات سنتی اور کھانے کی ٹرے رکھ کے چلی جاتی، لیکن حیا نہیں آتی تھی۔ وہ رات کو آتی تھی۔ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے سزا دے رہی ہو؟ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ میں کس کنڈیشن سے گزر رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ ایک ذرا سی چوٹ پہ آپ کیوں اتنا واویلا مچا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ذرا سی چوٹ ہے، میں محتاج ہو کے رہ گیا ہوں، پتہ نہیں میرے پاؤں کی ہڈی کب جڑے گی، کب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں گا۔ تم سب لوگ باہر باتیں کر رہے ہوتے ہو، ہنس رہے ہوتے ہو، سب کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اندر میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، 2-4 منٹ کے لیے مجھ سے بھی اچھی باتیں کر لیں۔ میرا کیا قصور ہے حیا؟ مجھے بتاؤ میں نے کیا برا کیا ہے؟ میری اس بات پر وہ صرف مجھے دیکھتی تھی، اس کی نظریں کسی تیر کی طرح میرے اندر چبھتی تھیں۔ کہتی کچھ نہیں تھی، بس اٹھ کے چلی جاتی تھی یا پھر تکیہ درست کر کے سو جاتی تھی۔ 1 مہینے تک کہنے لگی کہ میں واصف کی شادی کر رہی ہوں۔ میں نے کہا تم کون ہوتی ہو اکیلی اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میں مرا نہیں ہوں ابھی۔ وہ کہنے لگی لڑکی میں پسند کر کے آ چکی ہوں اور واصف کو بھی پسند ہے، شادی طے ہو گئی ہے۔ آپ کے پاؤں کا مسئلہ تھا اس لیے آپ نہیں جا سکتے تھے، چند روز میں شادی ہے، آپ کے کپڑے واصف نے سلوا لیے ہیں۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اب تو شادی کو 8 دن رہ گئے ہیں، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی واصف تو مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں ابھی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں بیٹے، باپ ہے تمہارا تو اسے بتانا چاہیے۔ شوگر کی وجہ سے میری ہڈی جڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، میرا جی چاہ رہا تھا اپنی اس بے بسی پہ دھاڑے مار مار کے روں۔ شادی پر جانے کے لیے کپڑے مجھے واصف نے پہنائے تھے۔ اس دن وہ ویل چیئر لے کے آیا تھا، کہنے لگا بس 3 دن کے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ شادی کے فنکشن اٹینڈ کر سکیں، کرائے کی ہے اور واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا مجھے ایک ویل چیئر خرید کے دے دو، کم از کم میں اس کمرے سے باہر نکل سکوں۔ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کمرے میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حماد سے کہا کہ ان کی ویل چیئر پکڑ کے باہر لے آؤ۔ میں باہر آیا تو کئی سالوں بعد میں نے حیا کو ساڑی میں دیکھا، جوڑا بنایا ہوا تھا، پارلر سے تیار ہوئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ روحا کو بھی اس نے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ روحا نے اتنا تیز میک اپ کیوں کیا ہوا ہے؟ 100 لوگ ہوں گے وہاں پر، اسے دیکھیں گے، تم کیا اندھی ہو گئی ہو؟ بچی کو اس طرح کیوں لے کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے اسے گھر پہ بٹھا کے نہیں رکھنا، اس کی شادی کرنی ہے۔ جب تک لوگ اسے دیکھیں گے نہیں، اس سے بات نہیں کریں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے؟ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بیٹیوں کے رشتے آ جائیں۔
بات کرنی پڑتی ہے، سب سے ملنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ تیار نہیں تھی لیکن پھر بھی پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ حیا کی ڈٹو کاپی تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ میری بات کی ویسے بھی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہ گئی تھی۔ میں شادی میں یوں تھا جیسے کسی غیر کی شادی میں آیا ہوں۔ مجھے بس ایک کونے کے ٹیبل کے پاس لے جا کر ویل چیئر پہ بٹھا دیا گیا۔ سامنے ہونے والے فنکشن کا ہلہ گلا میں بس دیکھتا رہ گیا، اس کا حصہ نہیں بنا تھا۔ حیا بہت خوش تھی کیونکہ سارا کچھ اس کے پاس تھا، اولاد اس کے ساتھ تھی۔ بہرحال واصف کی شادی بھی ہو گئی، بہو بھی گھر میں آ گئی۔ اب ناشتے کھانے کی ذمہ داری بہو کے سر پہ آ چکی تھی۔ وہ میرے لیے ناشتہ لے کے آتی تھی، میری خیریت پوچھتی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن حیا اسے میرے پاس رکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو کوئی تو ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے۔ وہ ناشتہ دینے آتی تو میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتی۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ اپنا خیال رکھا کریں، باہر آ کے بیٹھا کریں، کیوں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا تو حیا کمرے میں آ جاتی، کہتی نیلوفر بیٹا جاؤ جا کے واصف سے ناشتے کا پوچھو، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ویسے بھی یہی دن ہوتے ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ وہ اٹھ کے چلی جاتی۔ جب وہ لوگ ہنی مون پہ جانے لگے تو واصف کو حیا کہنے لگی، دیکھو بیٹا یہ دن زندگی میں بار بار نہیں آتے، اس لیے بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی مت کرنا، اسے کبھی بھی اپنی انا کا مسئلہ نہ بنانا، اپنے ماضی کی کسی تلخی کو اپنے ذہن میں بٹھا کے اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس روایت کو قائم رکھیں جو ان کے باپ نے کبھی ختم نہیں کی، اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، نہ کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کیونکہ عورت کی وفا مرد کے رویے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر مرد اسے عزت اور تحفظ اور اعتماد اور محبت دے گا تو وہ کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ہر عورت کو ایک ہی چشمے سے دیکھنا زیادتی ہے۔ جیسے ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ایسے ہر عورت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کہنے لگی اپنے ٹرپ کو یادگار بنانا اور خوشی خوشی واپس آنا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک نہیں کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اسے لوگوں کی نظروں سے بچاؤں گا تو وہ میرے ساتھ رہے گی۔ وفا اس نے میرے ساتھ نبھا لی تھی، میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزار بھی لی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں نے بہت کچھ اس سے چھین لیا۔ واصف کی بیوی بے حد خوش تھی، بہت باتونی تھی، ہر وقت بولتی رہتی تھی، ویسے جیسے کبھی حیا بولتی تھی۔ اپنے دونوں دیوروں کے ساتھ، روحا کے ساتھ ہنستی تھی، مذاق کرتی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ واصف بھی اس کے ساتھ ہنستا تھا، مذاق میں بھی شامل ہوتا تھا۔ میرے جیسا نہیں تھا، اور اچھا تھا کہ میرے جیسا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا میں بھی اس ماحول کا حصہ بن جاؤں، میں اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھوں، انہیں ہنستا ہوا دیکھوں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ 15 دن بعد واصف واپس آیا اور بہو کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی شادابی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہے۔ مجھے حیا کا چہرہ یاد آیا۔ جب میں ہنی مون سے واپس آیا تھا تو وہ تو بولنا بھول گئی تھی۔ مجھے اپنے رویے پہ رونا آتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو تھکن سے چور تھی، بیڈ پہ لیٹنے لگی تو میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ کہنے لگی کیوں؟ اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، خدا کے لیے اب تو میری جان چھوڑ دو، کب تک مجھے نوچ نوچ کے کھاتے رہو گے؟ میرا دل نہیں چاہتا تمہارے پاس آنے کو، مجھے تمہاری قربت سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اس وقت میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ نہیں سکتا، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تمہاری ہمدردی کی، تمہاری محبت کی ضرورت ہے، کچھ دیر مجھ سے بات کر لو حیا، میں تھک چکا ہوں۔ پہلی بار میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھی اپنے گھر کا حصہ بنا لو، میں ایک کمرے کا قیدی ہو کے رہ گیا ہوں،
اس طرح تو میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا۔ میری بات پر وہ ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی میں اتنے سال میں نہیں مری مصطفیٰ، آپ اتنی جلدی کیسے مر سکتے ہیں؟ بے فکر رہیں، آپ بھی نہیں مریں گے۔ میں نے ایک عرصہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق گزاری ہے۔ اپنے اندر سے ہر قسم کی خواہش کو، جذبات کو میں نے مار ڈالا، اور اب میں بدل نہیں سکتی۔ جیسی زندگی چل رہی ہے چلنے دے۔ میں نے کہا معاف نہیں کر سکتی مجھے؟ کہنے لگی آپ نے کیا تھا۔ میں اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتی مصطفیٰ، زندگی کے 25 سال میں نے ایک بہت بڑی اذیت میں گزارے ہیں، اب میں آپ کو معافی دے دوں؟ نہیں، میں ایسا ظرف نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے اور سو گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس عمر کے اس دوراہے میں آ کر ہوا جب میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت کو روتا رہا جب میں نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے کہتی رہی مصطفیٰ خود کو بدلو، جب تک تم نہیں چاہو گے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو۔ اور مجھے اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ میں تو اپنی طاقت میں، اپنی جوانی، اپنے پیسے کی اکڑ میں اس کا موازنہ مریم سے کرتا رہا، اس کے اندر مریم کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتا رہا۔ حالانکہ مریم کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ اس نے آپا کا گھر برباد کیا، جاوید بھائی سے شادی کر لی، لیکن 2 سال بعد اسے کینسر ہو گیا تھا، اور اس حالت میں جاوید بھائی اس سے کراہیت کھاتے تھے، اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تڑپ تڑپ کے وہ مر گئی۔ فون پہ آپا سے معافی مانگتی تھی کہ مجھے معاف کر دیں تاکہ آگے کی اذیت سے بچ جاؤں۔ آپا آنسو بہاتی تھیں لیکن فون بند کر دیتی تھیں۔ معاف نہیں کر سکتی تھیں۔ شاید معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کئی بار حیا سے معافی مانگ چکا تھا لیکن وہ بھی معاف نہیں کرتی تھی۔ ایک بار میری بہو میرے لیے چائے بنا کے لائی۔ اس وقت اتفاق تھا کہ حیا بھی کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے 2 کپ چائے کے رکھے، کہنے لگی امی میں آپ کی چائے بھی یہیں لے آئی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ میں اس وقت اس قدر بیمار رہنے لگا تھا کہ کمرے سے باہر نکلنا میرے لیے اور بھی مشکل ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ تر بیڈ پہ ہی لیٹ کے گزرتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کے سہارے سے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تاکہ چائے پی سکوں، لیکن اب ہاتھ کپ کپاتے تھے۔ میں نے حیا سے کہا کہ چائے کا کپ پکڑا دو۔ وہ کہنے لگی اچھا۔ پھر گرم گرم چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس نے وہ کپ میری ٹانگ پہ گرا دیا۔ میں جانتا تھا اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ میں تڑپ کے رہ گیا، چلانے لگا، بلبلانے لگا۔ میری بہو بھاگتے ہوئے اندر آئی، کہنے لگی کیا ہوا بابا؟ حیا کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، وہ میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا تھا، تم جاؤ میں ان کو دوا لگا دیتی ہوں۔ وہ افسوس کرتی ہوئی باہر چلی گئی، لیکن حیا نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مجھے بلبلاتے تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ کہنے لگی آپ کو تھا جب آپ نے میرے ہاتھ جلائے تھے، تب نہ مجھے بھی ایسے ہی درد ہو رہا تھا، بلکہ یہ جلن، یہ درد، یہ تکلیف، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت مجھے ہو رہی تھی۔ میں نے بھی سہ لی تھی، آپ بھی سہ لو۔ کچھ دیر وہ بیٹھی میرا تماشا دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 سال بعد واصف کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی میری بہو نے وہ بچہ میری گود میں دیا، میں اس کو چومنے لگا، پیار کرنے لگا، لیکن حیا نے اسے چھین لیا، اسے میری بہو کو پکڑا دیا۔ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آج کے بعد اپنا بچہ کبھی بھی ان کو مت دینا۔ وہ کہنے لگی کیوں اماں کیا ہوا؟ دادا ہیں وہ اس کے۔ وہ کہنے لگی نہیں دو، تمہیں نہیں پتا اپنے سسر کی ذہنی حالت کا، انہیں جب دورہ پڑتا ہے تو یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ واصف چھوٹا سا تھا جب انہیں پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا۔ انہوں نے ایک بار واصف کا گلا دبا دیا تھا، دونوں ہاتھوں سے واصف کا گلا پکڑ کر اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پوتے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ میں تو اس بات کو کب سے بھول بیٹھا تھا، لیکن اسے یاد تھا، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا۔
میری بہو ڈر گئی، فوراً سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے چلی گئی۔ میرے لیے صرف آنسو رہ گئے۔ ابھی بھی میرے بچے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھومنے چلے جاتے ہیں، لیکن میں ایک کمرے میں قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ کیا پتا مجھے کبھی معافی ملے گی یا نہیں؟ کیا میرا قصور معافی کے قابل ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا بیوی کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی مت کیجیے گا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، کیونکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی مریم جیسی ہوتی بھی ہے تو اس کا انجام مریم جیسا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ بات میں بہت پہلے سمجھ چکا ہوتا۔ میں تو جو کر چکا سو کر چکا۔ آپ کے چینلز پر سٹوری لگتی ہے اور میں تنہا ہوتا ہوں، اس لیے اکثر وقت گزارنے کے لیے میں یہ کہانیاں سنتا رہتا ہوں۔ ان میں سے کافی کہانیاں سن کے میں پاگلوں کی طرح ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں اور کبھی روتا ہوں۔ محبت بھرے جذبات کو سن کر پچھتاتا ہوں۔ کاش میں نے بھی بیوی کے ساتھ ایسے ہی محبت کی ہوتی، اسے سمجھا ہوتا۔ ایک بار سوچا کہ اپنی آپ بیتی بھی مجھے اس چینل پر بھیجنی چاہیے، اس لیے انسٹاگرام پر میں نے اپنی پوری سٹوری لکھ کر بھیجی، ساتھ میں ریکویسٹ کی کہ خدارا اسے ضرور لگائیے گا تاکہ کوئی بھی میرے جیسی غلطی نہ کرے۔ لیکن دل میں ایک کسک ابھی بھی اٹھتی ہے کہ کاش حیا مجھے معاف کر دیتی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حیا کو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کیا جو وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟